بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں لال کتب. اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ خاص طور پہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوتا ہے. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہوتا ہے اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور آج ہماری کوشش ہوتی ہے جو بھی آپ مسئلہ ڈسکس کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا خاص طور پہ خیال ہوتا ہے کہ آج ہم ان موضوعات پہ بات کریں گے جو کہ بنیادی طور پہ ما بعد الطبیعات کے ہوتے ہیں، میٹا فزکس کے ہوتے ہیں، یا عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ روحانی مسائل ہیں. اس کے اوپر ظاہر ہے مشورہ بھی آپ کو ہدیہ کیا جاتا ہے اور وظیفہ بھی، اور ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے جو آپ کو اس میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے. آج بہت دنوں کے بعد تشریف لائے ہیں اور ابھی تک جتنا وقت بھی ہمارا ان کے ساتھ گزرا ہے ہم نے ان کے ساتھ کمپلینٹ ہی درج کروایا کہ جناب یہ زیادتی کی بات ہے، لیکن ہمیں ان کی مصروفیات کا بھی پتہ ہے کہ وہ سارا وقت کتنا مصروف رہتے ہیں، کیونکہ وہ فیس بک پہ روز پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ آج کہاں پر ہیں، آج کہاں پر ہیں، آج کہاں پر ہیں. لیکن آج ہم نے حافظ صاحب سے کمٹمنٹ لیا ہے کہ وہ جمعے رات والے دن جو ہے وہ ہمارے ساتھ ضرور ہوا کریں گے انشاءاللہ. حشام الحزیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. آپ کی اللہ تعالیٰ مصروفیت میں اور اضافہ کرے، لیکن آپ نے ہمیں برکت ڈال دے. بے شک، لیکن آپ نے ہمیں جو ہے وہ وقت ضرور دینا ہے، کیونکہ جو حافظ صاحب کے جو وظائف ہوتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ مانتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں. حافظ جی عام طور پہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سارا مقدر بنایا ہے، نصیب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے، وہ پتے والی بات بھی سناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بندش ہو گئی ہے تو کوئی شخص اللہ کے کام میں مداخلت کیسے کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، سب سے پہلے تو میں 1 منٹ صرف لوں گا. آپ کو بھی، پورے پاکستان کو، عالم عرب کو، عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. رات میں جو بہت اچھی بات پاکستان اور سعودیہ کا آپس میں دفاعی معاہدہ ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گیم چینجر بھی ہے، اور ان کے بادشاہوں نے اپنے ساتھ لگایا خادم حرمین شریفین. میں پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ محافظ حرمین شریفین لگائیں. کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ نے ان کو خادم بنایا تو آپ کو محافظ بنایا، اور یہ پاکستانیوں کے لیے اعزاز ہے. بہت بڑا. ہم ویسے بھی محافظ تھے لیکن علامتی طور پہ تھے، اب تو باضابطہ ہمیں محافظ کا درجہ مل گیا، تو یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اس میں سعودی سفارت خانے کا بھی بہت بڑا کردار ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے جمعے کو انشاءاللہ. جمعے کو انشاءاللہ اس حوالے سے کلپ میں ریکارڈ کراؤں گا، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بہت بڑی بات. میں کہتا ہوں یہ شہباز شریف صاحب کا پروٹوکول نہیں ہے، یہ پاکستانی وزیر اعظم کا پروٹوکول ہے، اور اللہ تعالیٰ اس معاہدے کے نتیجے میں پاکستان میں ترقی بھی کرے، اور ہر پاکستان کو اس کی تحسین اور تائید کرنی چاہیے. وجہ بھی سن لیں، بھارت کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، آگ لگی ہوئی ہے. تو پھر وہ آگ کہاں لگی ہوئی ہے یہ نہیں میں کہہ رہا، آگ لگی ہوئی ہے. اور یہ میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے. یہ تو بات تھی کہ سعودی عرب کے اوپر حملہ جو ہے نا پاکستان پہ حملہ سمجھا جائے گا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ مکہ مدینہ پہ حملہ پاکستان. ہندوستان کو جو بہت بڑی آگ لگی ہے نا وہ حافظ صاحب کی بھی لگی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ حافظ صاحب وہاں پہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ایک سارے معاہدے میں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید عزتوں سے نوازے، اور پاکستان سعودیہ جو دوستی ہے اس کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. جو سوال آپ کا تقدیر کے حوالے سے، تو بلال بھائی یہ تو جو چیپٹر ہے یہ بڑا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہوتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اور اللہ نے لکھ بھی دی ہے کہ میرے اور آپ کے نصیب میں اتنا رزق ہے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، لیکن میں اور آپ رزق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلتے ہیں نا. کیوں نکلتے؟ اگر لکھا ہوا ہے تو کیوں نکلتے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ قسمت اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسٹرگل کرے گا تو ملے گا. حلال یا حرام تیری آپشن ہے، ملے گا اتنا ہی جتنا لکھا ہوا ہے. وہ جو باہر نکلنا ہے وہ بھی میرا مقدر ہے، وہ بھی مقدر ہے. اور مقدر کے اندر یہ بھی بات لکھی ہوتی ہے بلال بھائی کہ نکلنے سے ملنا یہ بھی تقدیر ہے. جیسے پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے یہ لکھا ہوا ہے، کھانا کھانے سے پیٹ بھرے گا یہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح دعا کرنے سے مصیبتیں ٹلیں گی یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، جادو جو جس کی طرف آپ نے اسپیشل اشارہ کی، بندش، یہ بھی تقدیر ہی کا باب ہے کہ کوئی ایسے عملیات ہوتے ہیں جس سے یہ کام ہوگا. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا کہ وہ جادو کرتے ہیں جس سے میاں بیوی کی جدائی ہو جاتی ہے. یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. تو گویا یہ بھی تقدیر ہی میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ ایسے عملیات ہوتے ہیں جن سے یہ عمل ہوگا. اصل میں ہمیں توجہ یہ کرنی چاہیے کہ ان سے بچنا کیسے، ان سے اجتناب کیسے کرنا ہے. ایک بات تقدیر کی آئی ہے تو چونکہ موضوع بڑا طویل ہے، صرف ایک واقعہ ضرور بتانا چاہتا ہوں تقدیر کے حوالے سے. حضرت علی کا مشہور واقعہ ہے. حضرت علی نے باہر گھوڑا کھڑا کیا اور کہا اس کی ذرا رکھوالی کرنا.
اور نماز کے دوران سلام پھیرنے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ یار جس نے رکھوالی کی ہے 3 درہم دوں گا. باہر آئے گھوڑے کے اوپر زین ہی موجود نہیں. کچھ دیر آگے پہنچے تو ایک دکان پہ وہی زین لٹکی ہوئی ہے اور پوچھتے ہیں یار یہ کون بیچ کے گیا؟ تو میں نے میرے گھوڑے کی. اس نے کہا ابھی ایک شخص آیا تھا 3 درہم کی وہی دے گیا. اب آپ بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے درہم 3 ہی تھے اس کے مقدر میں رکھے. چوائس یہ تھی کہ وہ کیسے کماتا. یہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے. تو ہاں اگر بندش آ گئی ہے, نظر بد ہو گئی ہے, جادو ہو گیا ہے, تو اس سے بچنے کے بھی تو وظائف اللہ ہی نے بتائے ہیں. اور حضرت عمر نے ایک قول ہے بڑا زبردست. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دیتا ہی اس کو ہے جس کے مقدر میں قبول ہونا لکھا ہوتا ہے. کیا بات ہے. یعنی توفیق ہی اسی کو کیا بات جس کی اللہ تعالیٰ نے سننی ہے. اس بات کے اوپر میرا بڑا دل ایک دم نا اس پہ ڈر گیا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں نا وہ عام طور پہ کہتے ہیں جی بڑیاں منگیاں سا جی دعا میں کچھ نہیں ہوا. وہ دعا مانگنی چھوڑ دیتے ہیں. بالکل بالکل. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کے کرنا چاہیے. نتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ میری دعا فوری قبول ہونی چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دعا کے بدلے میں کوئی آنے والی بہتر چیز رکھی ہوتی ہے, صدقہ کیا ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے مجھے 1 لاکھ روپیہ دو, اللہ لاکھ نہیں دیتا لیکن مقدر میں لکھا تھا ہاتھ کٹ جانا, وہ نہیں کٹتا, وہ صدقہ چلا گیا. وہ صدقے کی وجہ سے وہ مصیبت آنے والی ٹل گئی. اور پھر رسول اللہ نے کہا کہ جو نہ موجودہ قبول ہو نہ آنے والی بلا ٹلے, کل قیامت کے دن جس وقت انسان ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا, اس دن اپنے نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا. تو اللہ سے کہے گا یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی, تو اللہ کہے گا یہ وہ دعائیں جو میں نے تیری دنیا میں نہیں تھی سنی. تو انسان اس وقت یہ خواہش کرے گا, صحیح حدیث کے الفاظ کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ جاتی. تو یہ اس سے اگلا حصہ بھی ہے ایک, بتائیں. میں سناتا ہوں, میں کالر سے بات کر لوں گا, اگلا حصہ بھی بتاتا ہوں. کیا خوبصورت یہ تفسیر اسحاق میں, یہ ابن کثیر میں. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام بلال بھائی, کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم. بیٹا کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. کون؟ سوری, ہیرا بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. ہیرا راولپنڈی سے. جی بیٹا. جی بلال بھائی میں نے نا اپنی بہن کا پوچھنا ہے, نازش نام ہے ان کا. نازش. اور ان کے میاں کا نام نا وقاص ہے. وقاص, ٹھیک. جی ان کا میں نے پوچھنا ہے کہ نازش پہ کوئی دماغی اس کا مسئلہ ہو گیا ہے یا پھر کوئی روحانی مسئلہ ہے. یہ نا بڑی عجیب سی اس کی آج کل طبیعت ہے. کچھ ٹائم سے نا اسے سانس بند ہونے لگ پڑتی ہے, سانس رکتا ہے. کبھی کہتی ہے کہ مجھے آوازیں آتی ہیں کہ سر پہ دوپٹہ لو, نماز پڑھو, تہجد پڑھو. تو ہم نے 2 جگہ سے پتہ بھی کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ نا اثر ہے. تو یہ پھر نا اپنے شور پہ بھی نا شک کرتی ہے. ان کی باتیں کچھ بڑی عجیب بتاتی ہے. کہتی ہے میں نے پہلے نہیں بتائی تھی, ابھی میں بتا رہی ہوں. کہتی ہے کہ یہ مجھ پہ کروا رہے ہیں. شور کا کہتی ہے, کبھی کہتی ہے ساس کروا رہی ہے. تو آپ نے وقاص کو جانتی ہے نا, آپ کو وقاص کیسا لگتا ہے, وہ ایسا لگتا ہے؟ وقاص کبھی شک پڑتا ہے کبھی نہیں پڑتا. شک کس بات پہ پڑتا ہے؟ بس وہ بھی نا فون پہ ہر ٹائم فون پہ ہی لگے رہتے ہیں اور کچھ اگنور بھی اسے کرتے ہیں. کچھ ہم نے کچھ عرصے سے نا وہ ایک بالکل الگ بات ہے. وہ جادو کراتا ہے اس کے اوپر, یہ ایک الگ بات ہے. جی آپ کو لگتا ہے کہ وہ شوہر اس پہ جادو کرا رہا ہے یا ساس کرا رہی ہے, کس چیز سے لگتا ہے؟ نہیں یہ مجھے نہیں لگتا. اچھا میں حافظ صاحب سے اس کا آپ کو وظیفہ بھی لے کر دیتا ہوں. یہ جو سمٹم آپ بتا رہی ہیں نا, یہ ٹپکل اگر تم گوگل بھی کرو گی نا تو یہ نفسیاتی مریض ہے اور اس کو کہتے ہیں شیزوفرینیا. اب اگر یہ علاج نہیں کروائے گی نا تو یہ پروگریشن میں ہمیشہ جاتی ہے, یہ یعنی کہ بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ ٹپکل سمٹمز ہیں. سو اگر وہ علاج کروانا چاہے تو اس کو سائکائٹرسٹ کے پاس جانا پڑے گا اور جانا چاہیے. وظائف اس میں بہت مدد کریں گے, اس کی انشاءاللہ تعالیٰ بہت مدد کریں گے, لیکن میڈیکیشن پہ اس کو رہنا پڑے گا فار اے ویری ویری لانگ ٹائم. آپ کو پتہ ہے اپنی بہن کا کہ وہ سخت مزاج ہے. سو اس لیے اگر وہ نہ بھی مانے تو جانا تو اس کو پھر بھی پڑے گا ڈاکٹر کے. اس کے علاوہ معاملہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ پروگریسو ڈیزیز ہوتی ہے جو کہ سوائے میڈیسن کے اور کسی طرح بھی نہیں. حافظ جی اس کے لیے وہ پڑھے کیا؟ بنیادی طور کے اوپر میں بلال بھائی ایک بات پڑھنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ جادو کی کچھ علامات ہوتی ہیں, یا بندش کی یا نظر بد کی کچھ علامات ہوتی ہیں. سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں؟ مختلف ہوتی ہیں, کچھ تھوڑی تھوڑی مختلف ہوتی ہیں, لیکن جو عمومی نشانیاں جادو کی جو سب سے پہلی, جب اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ علاج کروائے, انسان کا کپڑا چھجنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے اوپر خون
کہ قطرات یا پانی کے قطرات, بیٹھا ہوا انسان. چھجنے کا مطلب کینچی والا کٹنا نہیں, کینچی والا نہیں ہے, کینچی والا نہیں ہے. کینچی والے کپڑے کٹے ہونا جادو کی نشانی نہیں ہوتی, وہ تو بہرحال خود بخود لوگ کاٹتے. چھجنا اور چھج ہونا, بالکل یہ لفظ جو ہے یہ بڑا ٹپکل ہے, چھج جانا. اور ایک ہوتا ہے کہ جیسے اس کو کہتے ہیں کتر جانا اردو میں, اگر آپ اچھی اردو میں کہہ لیں, یا جلا ہوا محسوس ہو, یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اوپر پانی گرا ہے اور کوئی سورس نہیں ہے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے, یا خون کے چھینٹے پڑے, یا کندھوں کے اوپر دباؤ پڑا ہے. کندھوں کے اوپر دباؤ جو ہوتا ہے وہ بالعموم اور بھی بیماریوں کا ہوتا ہے, لیکن جادو میں بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر خواب آتا ہے کہ خواب میں ہر وقت سانپ دیکھ رہا ہے, بچھو دیکھ رہا ہے, گندگی دیکھ رہا ہے, بدبو دیکھ رہا ہے. یہ چیزیں اشارہ کرتی ہیں کہ آپ نے علاج کرانا. میں نے اصل میں آواز مجھے کلیئر نہیں ہے, اگر تو یہ علامات ہیں پھر تو جادو جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور اگر یہ علامات نہیں ہے تو پھر جیسے آپ نے شیزوفرینیا کا وغیرہ اس طرح کا نفسیاتی مسئلہ. بہرحال دونوں باتوں میں ایک صورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرگی کے مریض کو اور جنون کے مریض کو اور جنات کے مریض کو کہا کہ یہ کثرت سے, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے دم بھی ثابت ہے, وہ ہے سورۃ فاتحہ. یہ خاص طور پہ جو نفسیاتی مریض جتنے بھی ہیں وہ سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنا شروع کریں, 41 دفعہ اس کا دم کرنا شروع کریں. دیکھیں ابو سعید خدری کی حدیث آپ کو مجھے سب کو پتا کہ سانپ کا کاٹا, بچھو کا کاٹا بھی دور ہو گیا, لیکن نفسیاتی مریض جو ہیں, نفسیاتی جتنے مسائل ہیں, ان کے اندر امراض ہیں, ان کے اندر سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کے پانی کسی بھی وقت پڑھیں, ایک ٹائم میں 41 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کرنا چاہے تھتکار کے وہ پانی پیے. پانی کے اوپر جو ہے نا دم کرنے کا طریقہ بالعموم لوگوں کو یہ لوگ سمجھتے ہیں پھونک مارنی ہے, پھونک نہیں مارنی, ہاں تھتکارنا, اس کو کہتے ہیں تھتکارنا. اس طرح سپٹنگ جس کو کہتے ہیں ہلکی سی, وہ کر کے پی لے تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا انشاءاللہ. 41 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے, اور جس وقت بھی پڑھیں پانی پہ پھونک لیں اور پانی کو دم کر کے پیا کریں. بہت اچھی بات یہ ہوگی کہ اپنے آپ کو ویسے بھی دم جتنی دفعہ چاہیں کر لیں, اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی پابندی تو نہیں ہے. جی السلام علیکم افشاں. وعلیکم السلام. جی بیٹا ذرا اونچا بولنا اور اسپیکر بھی کھولنا. اچھا بھائی, السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی جی اللہ کا شکر بیٹا, حکم. بھائی میں بہن کے متعلق پوچھ رہی ہوں. میری بہن کی 31 سال ایج ہے نا. بہن کا نام بھی ہوگا؟ مریم زبیر. مریم زبیر, ٹھیک جی. تو ایم اے انگلش اس نے کیا ہے, جاب بھی کرتی ہے, لیکن اچھے رشتے بھی آتے ہیں, اچھے پڑھے لکھے بھی آتے ہیں, گھروں سے بھی اچھے آتے ہیں, لیکن بات جب بنتی ہے آتے ہیں پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, ان کی طرف سے ان کی طرف سے سب کچھ ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے. تو میری والدہ بہت زیادہ پریشان ہے. اچھا, تو ان کی طرف سے تو ختم ہو جاتا ہے, چلے ان کی چوائس ہے, ان کی طرف سے کیوں ختم ہوتا ہے؟ بس وہ امی کہتی ہیں کہ اس طرح لڑکا یہ ہے, یا کوئی بات ایسی بیچ میں بن جاتی ہے, سارا مسئلہ وہ جاتے ہیں, وہ لوگ بھی آتے ہیں خوش خوش, یہ بھی جاتے ہیں دیکھ کے آتے ہیں, سب کچھ پسند آ جاتا ہے. بس کوئی ایسی بات بیچ میں بن جاتی ہے. اماں کا نام کیا آپ کی؟ جی سفیلا. کیا نام ہے؟ سفیلا. سفیلا. جی. اور مریم کی عمر ہے آپ فرما رہی ہیں 30-31 سال ہے؟ جی جی 30-31 سال. جو وظیفہ بتائیں گے حافظ جی وہ پڑھ لے گی؟ تو ہاں جی وہ خود بھی پڑھ لے گی, میری والدہ بھی پڑھ لیں گے. اور آپ یہ بتا دیں کہ بندش تو نہیں ہے, کیونکہ بہت سے اب لوگ کہتے ہیں کہ اب رشتہ خود نہیں کرنا چاہتے. اچھا یہ بتاؤ کہ مریم کا غصہ کیسا ہے؟ غصہ تیز ہے تھوڑا. تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ بھی بندش ہے؟ دل کی بہت اچھی. نہیں وہ دل چھوڑ دو, دل کا فیصلہ اللہ کرے گا, لیکن وہ جو مزاج ہے مریم کا وہ کوئی جادو تو نہیں ہے نا, وہ اس کا مزاج ہے. جو ریالٹی ہوتی ہے نا بیٹا اس کو دیکھتے ہیں نا ایز اٹ از. غیر لوگ جو آتے ہیں, غیر لوگوں کو تو مزاج کا نہیں پتا, وہ آتے ہیں پسند کر کے جاتے ہیں. یہ آپ کا خیال ہے, یہ آپ کا خیال ہے میرے بچے. جس نے بہو لینی ہوتی ہے نا وہ 6 محلے دور تک انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. بچے کو اپنا مزاج جو ہے وہ بڑا اللہ سے دعا کرے کہ وہ نرم ہو. غصہ کرنے سے کوئی انسان جنگ کبھی جیت نہیں سکا. یہ ابھی بھی میری والدہ نے نا وظیفہ شروع کیا ہے, کسی کے پاس گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ بندش بھی بہت, نظر بہت سخت اس کو لگ جاتی ہے, نظر کی وجہ سے بھی کہتے ہیں. تو وہ خود کیوں نہیں پڑھتی مریم؟ خود بھی پڑھتی ہے لیکن جاب کرتی ہے, پھر ٹیوشن والے بچے ہیں. اچھا خود بھی پڑھتی ہے, لیکن آپ بھی بتائیں, آپ یہ بتائیں کہ بندش ہے کہ نہیں. وہ کسی کے پاس پھر نہ جائے نا, ہمیں تو آپ پہ یقین ہے, ہمیں تو آپ کا بہت شوق سے پروگرام. اچھا آپ نے ابھی فون رکھ دینا ہے اور آپ نے نا ٹیلی ویژن پہ چینل نہیں آ رہا نا سر, میں ہمارے چینل. آپ کس جگہ پر ہو؟ میں مانسیرا میں ہوں نا, تو کیبل پہ میں نے کیبل والوں کو 2 دفعہ کال بھی کی ہے کہ آپ کا چینل آئے تو نہیں. آپ مانسیرا میں چینل نہیں آ رہا, یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ ابھی فون پہ رہو پھر ہمارے ساتھ. اور حافظ صاحب پہلے تو یہ بتا دیں کہ کوئی اثرات تو نہیں. بلال بھائی بنیادی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب عمر بچی کی 20 سال 24 سال سے تجاوز کر جائے تو بہت زیادہ پک اینڈ چوز نہیں ہونی چاہیے. بالکل
اور معاملہ آسان ہونا چاہیے. بہت زیادہ ریجیکشن کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے انسان ریگریٹ کرتا ہے, اور تب انسان اپنا سٹینڈرڈ بھی کچھ کمپرومائزنگ پہ آ جاتا ہے, لیکن یہ کمپرومائز شروع میں ہونا چاہیے. بڑی بزرگانہ بات کی ہے آپ نے, یہ ہونا چاہیے. یہ بڑی صحیح, بالکل صحیح بات. معاشرے میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ عمر گزر جاتی ہے اور چوائسز اپنی وہیں پہ رہتی ہیں. پک اینڈ چوز اور سلیکشن کا جو معیار ہے وہ بہت اعلیٰ سٹینڈرڈ رکھا ہوتا ہے. بنیادی طور کے اوپر رشتے کے لیے جو بہترین وظیفہ ہے وہ قرآن پاک کا ایک وظیفہ ہے. سورۃ قصص آیت نمبر 24 ہے, سورہ قصص, انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. سورۃ قصص آیت نمبر 24, ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. 313 مرتبہ وہ بچی خود پڑھے, 40 دن اپنے پورے کرے, نماز کے ایام وغیرہ کا نکال کے 40 دن پورے کرنے ہیں, تو انشاءاللہ 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے گی, رشتہ اچھا آئے گا. لیکن آپ نے اس کے اندر پھر آپ نے خود کیڑا نہیں نکالنا. بنیادی طور کے اوپر بات تو یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ. اور دوسری بات, اگر یہ خطرہ کسی کو ہے کہ بندش ہے, تو اس کا تو وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا نظر ہے, رسول اللہ نے دونوں کے وظیفے بتائیں. وہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اللہ کی کلمات کی پناہ میں آ جائے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو یہ اگر بندش بھی ہوئی یا نظر لگی ہوئی, نظر دور, وہ بھی چلا جائے گا. جی یہ بات آپ کو, یہ اگر چینل آپ کے پاس نہیں بھی آ رہا تو بیٹا یہ یوٹیوب پہ چڑھ جائے گا, آپ وہاں سے وظیفہ جو ہے اگر ابھی نوٹ نہیں کیا تو آپ اس وقت نوٹ ضرور کر سکتے ہو. جی السلام علیکم بیٹا. جی نائلہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بلال بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم, الحمدللہ. میرا بچہ, حکم کیجیے نائلہ. جی بلال بھائی, مجھے نا اپنے بھائی کے بارے میں معلوم کرنا تھا. جی فرمائیے. جی بلال بھائی, یہ پورا سال یعنی کہ ان کے ساتھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. ان کون ہیں؟ یہ ان کا نام ہے عدنان فرخ. عدنان کہتے ہیں یا فرخ کہتے ہیں؟ ان کو ویسے تو فرخ کہتے ہیں, لیکن ان کا NIC پہ جو نام ہے نا عدنان فرخ ہے. ٹھیک ہے. عدنان کے ساتھ کیا مسئلے چل رہے ہیں؟ جی ان کے ساتھ یہ مسئلے چل رہے ہیں کہ بلال بھائی ابھی تقریباً 4-5 مہینے پہلے ان کی ایک بائک چلی گئی, صحیح ہے, پھر اس کے بعد کچھ ٹائم گزرا تو اسنیچنگ پہ نا موبائل اور یہ پرس وغیرہ چھن گیا, اور پھر ابھی دوبارہ ایک بائک لی, جیسے پھر 2-3 دن پہلے نا دوبارہ ان کی کوئی بائک. آپ کراچی میں رہتے ہیں؟ جی 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 بلال. تو پھر یہ پھر تو نارمل ہے. پھر کیا بات ہوئی؟ پولیس سے رابطہ کریں. کراچی میں تو جس کا یہ نہ ہو وہ کہتا ہے کہ مطلب کراچی میں ایسی کون سی بات ہے کہ موٹر سائیکل چھن گئی, فون چھن گیا؟ بلال بھائی یہ تو بار بار ہو رہا ہے ان کے ساتھ, مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کے ساتھ ہی ہو رہا ہے یہ مسئلہ. یہ بات پولیس کو آپ نے کہنی ہے. اذکار نہیں کرتے, حفاظت کے اذکار پڑھیں. بیٹا جو پڑھنا ہے نا, عدنان دیکھو بھائی بہت اچھا ہے, پہلی بات تو یہ شریف آدمی ہے, ریزسٹ کبھی نہیں کرے گا. شادی شدہ ہے؟ جی 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 جی. کیا نام بیوی کا؟ بیوی کا نام کیا ہے؟ بیوی کا نام ہے صدف. صدف. اچھا کرنا بھی نہیں چاہیے بھائی, اب جانتے. تو میری پیاری بہن, آپ نے یہ ٹیلی ویژن پہ سننا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ یہ حفاظت کے جو اذکار ہیں وہ پڑھے, اور یہ صرف عدنان نہیں پڑھے بھائی, کراچی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ پڑھ سکتے ہیں اور ضرور پڑھیں, اور گھر سے پڑھ کے نکلیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. لال بھائی صبح شام کے اذکار کی کتابیں موجود ہیں. اچھا کوئی اور مسئلے مسائل تو نہیں ہے لال بھائی ان کے ساتھ؟ ارے موٹر سائیکل چھین کے کوئی لے گیا, اس میں جادو ٹونے کی کیا بات ہے بیٹا؟ چھین کے نہیں لے کے گیا, کھڑی کھڑی کوئی لے گیا, یعنی کہ مسئلے چل ہی رہے ہیں ان کے ساتھ. ہاں تو لے گئے, کراچی ہے نا. دیکھو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تم کراچی سے ہو نا, لیکن تم جو بتا رہے ہو وہ بات جو ہے وہ واضح ہے نا. اس کو اس طرح سے مت دیکھو میرا بچہ, اس طرح تو سارے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہم پہ کوئی اور عمل ہوا ہے. ہاں یہ روشنیوں کا شہر ہے, تمہیں پتہ ہے کراچی, اور میں جس زمانے سے کراچی کو تعلیمی زمانے سے جانتا ہوں, یقین کیجئے کہ یہ خوبصورت ترین شہروں میں سے شہر, خوبصورت ترین شہروں میں سے شہر. یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہر کو نظر لگ گئی ہے. شہر کو شہر کو نظر لگ گئی ہے. جو بندہ آیت الکرسی پڑھے صبح شام, جو حفاظت کے آیت الکرسی پڑھے, حفاظت کے اذکار ہیں, مال کی حفاظت کے بھی اذکار اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں, اور دوران ڈکیتی ایسا دین ہے مکمل بلال بھائی, بندہ سوچے تو ہر موقع کی دعا موجود ہے. دوران ڈکیتی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے, اگر آپ کے سامنے دشمن آ جائے آپ سے گن پوائنٹ پہ جیسے یہ معاملہ ہے, تو وہاں پہ انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے, اللہم اکفنیہم بما شئت, اے اللہ مجھے اس کے شر سے بچا لے جیسے
تو چاہے اور جیسے تو چاہے تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا. آیت الکرسی پڑھیں, صبح شام کے اذکار پڑھیں, حفاظت کے حصار بنائیں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ رکھے. اچھا, یہ بات جو ہے حافظ صاحب نے کہی ہے نا, ہو سکتا ہے بہت سے دوستوں کو ایسا لگتا ہے نا, سیکولر مائنڈ کو لگتا ہے کہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حفاظت جو ہے وہ پڑھے. یہ بالکل ہوتا ہے. میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کے گھر میں ڈاکو تھے, ڈاکو گھر میں تھے, تو خاتون خانہ جو تھیں وہ اس وقت فجر کے وقت وہ آئے تو وہ تلاوت قرآن پاک کر رہی ہوتی تھی. ہمارے گھروں میں اکثر خواتین جو ہیں وہ صبح کے وقت تلاوت کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ روٹین میں تلاوت کر رہی تھی. اب وہ ڈاکو آئے تو اس خاتون نے کہا کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں آرام سے. اس نے ریسسٹ نہیں کیا, بچوں کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا, تلاوت کرتی رہی. اس کا خاوند کہتا ہے کہ وہ انہوں نے دراز وغیرہ سارے کھولے تو ہمارے گھر میں جو زیور اور ڈالرز تھے وہ ان کے سامنے پڑے ہوئے تھے, ان کو نظر نہیں آئے اور ان کو نظر نہیں آ رہے تھے. حفاظتی اذکار ان کے وہ کہتے ہیں وہ سامنے پڑے ہوئے تھے اور وہ ہر طرف ڈھونڈ رہے تھے, سامنے پڑے ہوئے تھے, دراز کھولی ہوئی تھی اور سامنے اس دراز پہ وہ پاؤں رکھ کے اوپر کے دراز کھول رہے تھے, وہ دراز ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. پڑھ کے جائیے, اللہ تعالیٰ یقیناً حفاظت کرے گا. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں حضرت ابو بکر کے ساتھ سامنے نہیں نظر آیا, نہیں نظر آ رہا ہے. یہ کوئی کیا بات, کیا بات. اور مکری جو ہے وہاں پہ چالا بنا رہی ہے. کیا بات ہے. یہ پڑھیے ضرور, اللہ تعالیٰ اس شہر کو نظر بد سے بچائے. اتنا خوبصورت اور حسین شہر اور پاکستان کی شارک ہے. اکانومی جو ہے وہ یہاں سے ہم جنریٹ کرتے ہیں, سی جو ہے وہ ہماری بندرگاہیں یہاں پر ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح سے حفاظت میں رکھے. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی افشاں بات کر رہی ہیں؟ نہیں جی عائشہ. عائشہ, جی عائشہ بیٹا حکم. سر میں نے اپنے ہسبینڈ کے متعلق پوچھنا ہے. جی بیٹا فرمائیے. وہ نا غلط قسم کی عورتوں کے پاس جاتے ہیں. اوہو, کیا نام ہے افشاں؟ عائشہ ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ محمد شہباز. شہباز, ہاں جی. اچھا. اور مجھے کچھ کاروبار بھی نہیں ان کا ٹھیک لگ رہا. وہ لوگوں کو پیسے بھی بہت دیتے ہیں. اچھا. اور تھوڑا سا نا وہ پوری کوئی پاؤڈر سا ہے نشے کے ٹائپ کا, وہ بھی استعمال کرتے ہیں. یہ میری شادی کو 11 سال ہو گیا ہے. اچھا. اور میں 11 سال سے ان سے یہی پوچھتی ہوں یہ عورتیں کون ہیں, تو کہتے ہیں ان کو میں راشن دیتا ہوں, ان کو میں یہ کرتا ہوں, ان کو میں یہ کرتا ہوں. تو آپ بدگمانی کیوں کرتی ہیں؟ نہیں, اب آ کر میں نے ان کی ریکارڈنگ, غلط قسم کی ریکارڈنگ, گندی باتوں کی ریکارڈنگ میرے پاس آ گئی تو مجھے تب. اچھا عائشہ, آپ کو لگتا ہے کہ جاسوسی کرنا ٹھیک بات ہوتی ہے؟ نہیں, جاسوسی کرنا ٹھیک نہیں ہوتا, پر جس وقت آدھی رات کو عورتوں کا فون آتا ہے نا تو مجھے پھر غصہ آتا ہے. اچھا, مجھے بھی آتا ہے, پتہ ہے. ہاں جی. یقین کرو صبح فجر سے پہلے مجھے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ یہ کوئی غلط بات ہے؟ نہیں, آپ یہ بتائیں میرے ہسبینڈ ٹھیک ہے؟ میرا بچہ, آپ اس کی امی تو نہیں ہے نا؟ نہیں. نہ آپ اپنے محلے کی تھانے دار ہیں؟ نہیں. آپ کا نان نفقہ وہ پورا کر رہا ہے نا؟ بس کھینچ کے ہاتھ کھینچ کے جو بھی کر رہا ہے نا. تو آپ بدگمانی نہ کریں. کوئی خاتون ہے مثال کے طور پہ, اس کو کہنا کہ وہ خراب عورت ہے, مطلب کیوں ہم نے کہنا ہے اس کو کہ وہ خراب ہے؟ سر نہیں, ویڈیو کال چھوڑ دینا. ارے لڑکی, یقین کرو عائشہ کہ مجھے 25 خواتین میں سے 20 خواتین کہتی ہیں کہ آپ ویڈیو کال پہ ہم سے بات کریں, ہمیں پتہ چلے کہ ہم بلال کتب سے بات کریں. مت کرو اس طرح بدگمانی. تمہارا وہ نان نفقہ پورا کر رہا ہے نا, تم اللہ کا شکر ادا کرو. تمہیں اس کے کاموں سے کیا لگے ہے؟ ویڈیو کال کی بات نہیں میں کر رہی, وہ گندی ویڈیو بیچتی ہے. ارے چھوڑ دو نا, تم امی نہ کھیلو. اچھا چلیے. ہاں, یہ ویسے تمہارے لیے بڑا مشکل ہے عائشہ, تمہیں پتہ ہے نا اس بات کا. تمہیں اس بات کا, تم نے میرے سامنے کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے, کرنا نہیں ہے, تمہیں بھی دل میں اس بات کا پتہ ہے. یہ تمہارے لیے مشکل ہے, تم پیچھا نہیں چھوڑو گی چیز کا. یہ انگلی سے دیوار کو چھیلتے ہیں نا جیسے, تو وہ کلی اس اوپر سے پینٹ اتارتے ہیں, بچوں کو عادت ہوتی ہے, وہ عادت اپنی چھوڑو. مثال دے رہا ہوں, پیچھا نہ کرو چیزوں کا, پردہ رکھو, لباس بنو, سوپ بنو. چھپاتے ہیں چیزوں کو, یہ تاثرات بچوں کے اوپر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بچی بیٹیاں اور بیٹے ہیں آپ کے؟ میری ایک ہی بیٹی ہے. تو میرے بچے, اگر یہی گفتگو خدا نہ خواستہ تمہاری بیٹی نے سن لی تو کیا ہوگا؟ کتنی خطرناک بات ہے. مت آگ سے نہیں کھیلتے. جو تمہیں پڑھنا چاہیے نا اس سارے معاملے کے لیے, تسلی کے لیے, وہ حافظ صاحب تمہیں جو بتائیں گے وہ تم نے پڑھنا ہے. بس اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ نان نفقہ پورا ہو رہا ہے, اللہ نے اولاد دی ہے, اسے نیک بناؤ.
پڑھنا کیا ہے؟ قرآن ہے، میری بیٹی حافظ قرآن ہے. جی بیٹا، میری بیٹی حافظ قرآن ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ، اللہ کا کتنا شکر ادا کرو، کتنا شکر ادا کرو، بیٹی بھی حافظ اس ہے. میں میں ایک ایڈیشن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کی جو آپ نے بات کی، کوئی باتیں بڑی آپ نے کہا کہ تجسس نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی عورت کو بالفرض، میں کہتا ہوں اس سے اپوزٹ بات، ان کو پتہ بھی لگ گیا میرا خامد ایسا ہے، تو اب اس کے ساتھ انہوں نے اپنی تعلق خراب کرنے کے اس کی اصلاح کرنی ہے. بالکل اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کو مائل کریں، ان سے یہ ڈسکشن کریں کہ یہ بات غلط ہے، یہ اخلاقی طور پہ، دینی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے ان کی اصلاح کریں. ان سے اس بات کے اوپر جھگڑا ڈالنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کی اصلاح کریں، اس کو دین کی اور طرف اصلاح بہت اخلاق سے، میں کہتا ہوں اصلاح ہو محبت جاتی ہے. سے یہ بھی میں اصلاح بتاؤں اصلاح ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے ان کی مطلب کہ اصلاح تو ہمارا کام ہے نصیحت کرنا. ہم وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ دروگا تو نہیں ہے نا، تھانے دار تو نہیں ہے نا، تو اصلاح ہی کرنا مقصد ہے. تو یہ اصلاح کرتے رہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ان کے لیے قرآن پاک میں ایک دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ اللہ نے دعا بتائی ہے میاں بیوی، یہ دونوں کے لیے. اگر انسان کو بیوی سے کوئی ایسے مسائل ہیں یا بیوی کو خامن سے، تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. اللہ تعالیٰ میرے خامن کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آنکھوں کی ٹھنڈک تب بھی بنے گا نا جب آپ کے مزاج کا آشنا ہو جائے گا، یا آپ کے مزاج کے مطابق ہو جائے گا، یا غصہ کرنا بند کر دے گا. تو لوگ یہ جو سوال پوچھتے ہیں یقین مانیں بہت سے گھروں میں نے یہ وظیفہ بتایا بلال بھائی، حتیٰ کہ یعنی عورتیں پوچھتی تھی، مرد پوچھتے تھے کہ ہماری بیویاں نافرمان ہیں. یہ دعا پڑھے، اللہ سے مدد نہیں مانگنی، اللہ سے مدد مانگیں گے تو مدد اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالے گا. یہ دعا میری بہن عائشہ ضرور پڑھنا، اور بیٹی حافظہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، دعا پڑھو، اور خامن سے جو میں اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں تبلیغ کرو. اور تبلیغ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ بڑا سہل ہوتا ہے، رائٹ اور رانگ بتاتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ رحمت ڈالتا ہے. یقین کرو یہ کرنے سے جو ہے نا یہ معاملہ درست کبھی بھی نہیں ہوتا. سو اس کی اس ویکنس کو کہ وہ کیوں وہاں جا رہا ہے اس کو غور کرو کہ اس کو کیا کمی لگتی ہے گھر کے اندر، کیا کمی محسوس ہوتی ہے آپ کے مزاج کے اندر کہ ایسا کر رہا ہے. آدمی بنیادی طور پہ برا نہیں ہے، اگر وہ یہ کر رہا ہے تو ظاہر ہے بہت غلط کر رہا ہے. نشہ بہت بری چیز ہے، لیکن بدگمانی کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا نشہ ہوتا ہے، نہیں کرنی چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب علامہ ہشام الہی ظہیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آج ہم لیں گے کالز آپ کی اور آپ سے کریں گے باتیں. اور یہ جتنے بھی وظائف آپ کو حافظ صاحب بتاتے ہیں ان کے اوپر جو کہتے ہیں نا، کیا کہنا چاہیے لفظ، اوتھینٹک، موسٹ اوتھینٹک وظائف ہیں یہ. ان کے اوپر اگر کسی کو شک ہے تو میرے خیال میں اس کو دوبارہ سے اپنی ساری زندگی جو ہے نا وہ کنٹرول ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے سوچنا چاہیے. اللہ سے مانگی ہوئی مدد جو ہے یہ کبھی ضائع نہیں ہوتی. اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ سے ظاہر ہر چیز شفا من جانب اللہ، اور یہ میجیکل ہوتا ہے. لیکن یقین کے ساتھ اور ایک دل میں ضرور بات رکھیں کہ اپنے دل سے حسد کو نکال دیں. برائی غیبت دل میں رکھ کے، حسد رکھ کے جو ہے وہ آگے نہیں جایا جا سکتا. یہی فلسفہ جو ہے وہ سورہ رحمان سننے کا بھی ہے. اور سب سے مشکل کام میں سمجھتا ہوں کہ سورہ رحمان کو سننے کا ہے یہ کہ آپ نے کراس دا بورڈ ہر کسی کو معاف کرنا ہے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے اور پھر وہ سننا ہے. بلال بھائی یقین اور اعتماد کا واقعہ، یہ تو پرانی باتیں تو ہم دعاؤں کے واقعہ سنتے ہیں. یہ عصر حاضر کا واقعہ، یہ راولپنڈی کے آرمی افسر کی والدہ کا واقعہ جی. اس کی بینائی چلی گئی اور وہ قرآن پڑھتی تھی 13 لائن والا. تو وہ جب بینائی چلی گئی تو اس نے اپنے بیٹے کا میں تو قرآن کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، تو وہ لائن کے اوپر نہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 پڑھتی تھی. اس کا بیٹا خود کہتا ہے کہ میری والدہ نے صرف 13 دفعہ نہ انگلی پھیرنی ہوتی تھی اور صرف بسم اللہ، کیونکہ آتی بسم اللہ تھی. دوسرا قرآن ختم نہیں کیا، بنائی واپس آ گئی. تو عصر حاضر کا واقعہ، موجودہ واقعہ، یہ کوئی پرانی باتیں نہیں. تو یہ تو اعتماد اور یقین کی بات ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اس کے سننے کے بعد یہ واقعہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تو اللہ کا کلام ہے. تو اگر مطلب صرف انسان کسی ایک چیز کو بھی پکڑ لے اللہ کی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو انسان کوئی بھی وظیفہ کثرت سے کرتا ہو نا اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے، اس کی بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے. سورۃ فاتحہ کی جو تاثیر بالعموم ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انسان نے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنی ہوتی ہے.
تو اس وجہ سے یہ تاثیر اور یہ جو آپ نے بات کی نا، اور پھر صحابہ نے پڑھا تو اس کے اوپر روایت اعتماد اور کیسے؟ یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھیں تو آدھی بیماری یقین سے دور ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں پوری ہو جاتی ہے، پوری بیماری دور ہو جاتی ہے. موعظہ دیکھیں جی آبدہ ہمارے ساتھ ہیں. جی آبدہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ میں محمد اسلام بات کر رہا ہوں. محمد اسلام. جی محمد اسلام. جی بس مسئلہ یہ کہ میرا نہ کوئی کاروبار صحیح ہوتا ہے، نہ کوئی میرا گھر کا مسئلہ صحیح ہو رہا ہے. اسلام تھوڑا سا اونچا بولنا. مسئلہ ہے کیا؟ گھر کا کیا مسئلہ ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا؟ کہ میرے نا اس ٹائم شوگر ہے مجھے. مجھے نہیں آواز آ رہی بیٹا آپ کی اسلام. مجھے آواز نہیں آ رہی بیٹا. کام کوئی نہیں ہے، بیماریاں رہتی ہیں. میرے خیال میں اگلی کال لے لیں. مجھے اسلام کی کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اسلام محمد اسلام کیا بات کر رہے ہیں. یہ بھی بڑی ڈپریشن ہوتی ہے. جی محمد نبیل. ندیم. جی بیٹا. سر میرے سالے کا محمد قیوم نام ہے سر. اس کے رشتے نہیں بن رہے. اس کی شادی کو تقریباً اس کی بیوی فوت ہو گیا. پہلے شادی ہوئی تھی اس کے 1.5 سے 2 سال ہو گئے ہیں. اچھا. اس کے رشتے تقریباً 1.5 سال سے ہم رشتے تلاش میں ہیں لیکن بن نہیں رہے بہت زیادہ. آپ کے سالے کا نام کیا ہے؟ محمد قیوم. قیوم کے لیے آپ بیوی ڈھونڈ رہے ہیں. یار کتنا خوش قسمت سالہ ہے جس کے لیے مطلب لوگ جو ہیں وہ آپ جو ہیں وہ بیوی ڈھونڈ رہے ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ. تو قیوم پڑھ لے گا. جی آدمی شریف ہے ویسے، یہ دیکھنا. جی سر. اچھا آدمی اچھا شریف ہے. ہاں آدمی اچھا ہے لیکن سر اس کے 1.5 سال سے نا بہت تلاش میں ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں وہیں پر جواب ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں. برے رشتے سے نہ رشتہ ہونا زیادہ اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا بیٹا. کیوں نہیں کرے گا؟ رشتے کے لیے قیوم کیا پڑھے. یہ اس کی سیکنڈ میرج ہے. اصل میں بات نہیں آ رہی تھی. رشتے کے لیے جو بہترین دعا ہے نا. سوری کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے ایک گزارش میری ہو رہا ہے. یہ آپ کا پروگرام جو ہے نا عالم العین. جی یہ کتب آن لائن ہے. 2 گھنٹے کا ٹائم کر دیں سر. اس کا 2 گھنٹے کا ٹائم کر دیں. ٹھیک ہو گئی بات. ٹائم بڑھاتے جائیں. کوئی بیچ میں ایسا پروگرام آ جاتا ہے نا وہ پروگرام مکمل نہیں ہوتا. اس لیے یہ بس میری مہربانی ہے کہ یہ پروگرام نا 2 گھنٹے بڑھا دیں آپ. کیا نام میرے بھائی کا کیا نام ہے؟ محمد ندیم. محمد ندیم مروائے گا تو مجھے پروگرام کا ٹائم بڑھاتے ہیں تنہا تو بڑھوائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. آپ کا پیغام پہنچ گیا. قیوم کے لیے وظیفہ کیا کرنا چاہیے؟ لال بھائی یہ تو وظیفہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ نے کیا، وہی جو پہلے بیٹی کو بتلایا. ربی انی لمان ذلت الی من خیر فقیر. یہ سورۃ قصص آیت نمبر 24 شادی کے لیے. یہ حضرت موسیٰ، یہ آپ کو پتا مدین کے گھاٹ کے اوپر وہ سارا واقعہ، 2 بچیاں آئیں ان کو پانی. تو وہاں پہ حضرت موسیٰ نے اللہ کے سامنے عاجزی کیسی ہے. یہ پیغمبر کے الفاظ ہیں. ربی انی لمان ذلت الی من خیر فقیر. اے اللہ تو نے جو بلائیاں نازل کی ہیں، میں موسیٰ جیسا پیغمبر جلیل القدر کہہ رہا میں فقیر ہوں، ان بلائیوں کو میری جھولی میں ڈال دے. تو اس انداز میں اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ رشتہ کھانے کی. اس وقت بھوک لگی ہوئی تھی حضرت موسیٰ کو. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھوک لگی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے روٹی کا بندوبست نہیں کیا، روٹی والی کا کر دیا، روٹی بنانے والی کا بھی بندوبست ساتھ ہی کر دیا. تو یہ اللہ کے سامنے جھکے یہ وظیفہ پڑھے 313 مرتبہ 40 دن ہر نماز کے بعد. ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ وظائف ہم سے پوچھ لیتے ہیں 5 دفعہ 5 نمازوں میں. کچھ لوگ وظائف پوچھ لیتے ہیں، بعد میں آتے ہیں کہ علامہ صاحب اس کا بھی اثر نہیں ہوا. ان سے میں پوچھتا ہوں نماز پڑھتے ہیں؟ نماز کے بغیر میں وظائف. یار یہ مذاق نہ کریں. میں آپ کو نماز کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے خدا کے واسطے. یعنی نماز پڑھنی نہیں اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. نہ کریں ایسا. قیوم آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، 40 دن مسلسل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلے 2 مہینے کے بعد ہمیں دوبارہ کال کر کے خوشخبری ضرور دو گے. ایک وقفہ لے رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب علی ہمارے ساتھ شام الہی ظہیر بھائی ہیں. آپ کو وظائف بھی دے رہے ہیں اور آپ کو مشورہ بھی دے رہے ہیں. ظہیر بھائی جو ہیں وہ بہت مشکل سے ہمارے قابو میں آتے ہیں، لیکن جب قابو میں آتے ہیں تو جو وظائف ہوتے ہیں یقین کیجئے کہ وہ میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ جو ہیں وہ
شدید فالو کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم ہے آپ کے اوپر, لوگوں کو بہت ہی زیادہ یقین ہے. اللہ کی اپنا کلام ہے بے شک, لیکن اس میں نا حافظ نے جو بات کی ہے وہ یار خدا کے واسطے اس کو سیریسلی لینا. یہ وظائف جو ہے نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وظائف پڑھتے رہیں اور جو بیسک کام اللہ نے بتایا ہے, جو کفر اور ایمان کے درمیان فرق ہے, اس کے اوپر آپ نہ آئے. یہ کام نماز کے بغیر نہیں نشتا. نمازیں اپنی مکمل کریں. جو بندہ 5 وقت نماز پڑھے گا وظائف اسی کے فائدہ دیں گے. 5 وقت نماز پڑھنی ہے. میرا اپنا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ وہ جو 40 دن والا وظیفہ بتاتے ہیں نا, یہ پڑھنا ہے, ان 40 دنوں میں تہجد بھی پڑھا کریں. وہ جو وقت ہوتا ہے نا وہ بڑا قبولیت کا ہوتا ہے. وہ تہجد شروع کریں, عادت پڑ جائے ایک دفعہ تو یقین کیجئے وہ زندگی اس کے بغیر رہتی نہیں ہے. جو نمازی ہوتا ہے اس کو اچکل لیتی ہے کہ میں نے اول وقت میں جو ہے وہ نماز کیوں نہیں پڑھی. کنیز فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں. کنیز السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا کرم. کنیز جی بھائی, میرے بیٹے کی نا 10 سال ہو گئے شادی ہے نا. آپ کے بیٹے کو 8-10 سال ہو گئے شادی کو, ان کی اولاد نہیں ہے. نام کیا بیٹے کا اور بہو کا نام کیا ہے؟ بیٹے کا نام شاکر علی ہے اور بہو کا نام عفت بتول. آپ نے عفت بتول کے اور بیٹے کے ٹیسٹ کرا لیے تھے؟ ہاں جی, پورے ٹیسٹ کروا لیے. پھر ٹیسٹ سارے آپ کے خیال میں ٹھیک آئے تھے؟ ہاں جی ماشاءاللہ, اب تو کافی علاج چل رہا ہے. ویسے جب کوئی بتاتا ہے کہیں بھی ڈاکٹر نہیں کوئی بتاتا ہے, یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے, یہ سنجیدہ بات ہے. ہاں کوئی کیسے بتاتا ہے؟ یعنی کہ علاج تو چل رہا ہے نا ڈاکٹر کا. آپ کو پتہ ہے نا کہ مسئلہ ہے. اچھا. اور مسئلہ سنجیدہ ہے. آپ کو آپ کس شہر میں رہتی ہیں کنیز؟ ملتان میں. مجھے ملتان کا نہیں پتہ, لیکن لاہور میں اور اسلام آباد میں انفرٹیلیٹی کے بہت سے سینٹرز ہیں. یہاں آپ کو رابطہ کرنا چاہیے اور جلد از جلد کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کے بچوں کے پاس IVF کے علاوہ ابھی کوئی اور چوائس نہیں ہے. سو یہ جو ادھر ادھر کے علاج ہے نا, یہ ادھر ادھر کے علاج نہیں, یہ سنجیدہ علاج ہے. اچھا, سمجھ میں آتی بات؟ ہاں جی. اب ملتان میں نہیں ہے یہ جی بیٹا, آپ بتا رہے ہیں ملتان میں نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ میں ملتان میں جانتا نہیں ہوں بیٹا, میں جانتا نہیں ہوں. مجھے لاہور میں پتہ ہے کہ بہت ہیں اور بہت اچھے ادارے ہیں. کشمیر میں بہت اچھے ہیں, اسلام آباد میں بہت اچھے ہیں, لاہور میں بہت اچھے ہیں, کراچی میں ہیں, لیکن میں ملتان کا جانتا نہیں ہوں. جو پڑھنا چاہیے نا آپ کے بچوں کو, دونوں کو, بہو کو بھی اور آپ کے شوہر کو بھی, اس کے اوپر ذرا توجہ کرنا اور وہ وظیفہ ضرور پڑھنا. اللہ تعالیٰ کی مدد آئے آپ کو. بلال بھائی, بنیادی طور پہ یہ وظیفہ بھی نبی کی ایک دعا ہے, اور نبی حضرت مریم کے پاس کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں انا لکی ھذا, یہ بن موسم کے پھل کہاں سے آئے؟ تو وہاں پہ حالانکہ ہنالک دعا کریا, نبی کو پتا تو ہوتا ہے, لیکن یہ دیکھیں یاد دہانی آئی حجت. ہاں, وہ زکریا نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور مجھے بہترین وارث دینا, اور آپ ہی بہترین وارث دینے والے ہیں اور بہترین وارث ہیں. اللہ کو کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا صرف بیٹا نہیں ہوگا, بلکہ اس کا نام بھی میں خود رکھوں گا, اور ایسا نام رکھوں گا جو اس سے پہلے کسی کا نہیں ہوگا. یحییٰ, بیٹے کی بشارت دی. تو ربی حبلی من الصالحین, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یہ قرآن پاک کی دعائیں ہیں بچہ لینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہ بانج لوگ بھی اگر دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ دیتے ان کو اولاد دیتے. بہت شکریہ. یہ جو بانج کی بات کی حافظ صاحب نے کہ بانج بھی مانگے, تو اس وقت جس عمر میں وہ نبی دعا کر رہے ہیں, آپ سوچئے کہ وہ دعا جو ہے وہ ریشنل نہیں بنتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل میری بیوی بانج ہے. ہاں, تو پھر اور اللہ نے پھر بھی اولاد دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کام ہے. آپ اللہ سے دعا کیجئے. میری پیاری بہن ملتان میں جو ہے, دونوں سے کہیے کہ وہ یہ دعا پڑھیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی بھی کرے گا اور ان کو صاحب اولاد بھی کرے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.